أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحج أشهر معلومات فمن فرد فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير زاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيدوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكر آبائكم أو أشد ذكرا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. یہ سورۃ البقرہ جو کہ دوسری سورت ہے اس کا 25واں رکوع اور سیقول جو دوسرا پارہ ہے اس کا 9واں رکوع. پچھلی نشست میں بھی مضمون یہ حج کے تعلق سے چل رہا تھا اور چونکہ حج قبل اسلام بھی کسی نہ کسی انداز سے مختلف قومیں کرتی رہی ہیں خصوصاً گرد و نواح عرب کی. اس کا فلسفہ یہی تھا کہ اللہ کے گھر کی گرد جس طرح انسان گھومتا ہے
اس طرح اس کے دین کی حفاظت کے سلسلے میں اللہم لبیک انسان مشغول اور مصروف رہے. اور اسلام میں جو حج کا مسئلہ آیا تقریباً 2000 سال کے بعد ابراہیم علیہ السلام کہ حضور کی بعثت ہوئی یا حیدہ سمجھ لو، تو وہ تمام نقوش جو ان کے ایثار اور قربانی کے تھے ان کو باقی رکھنے کے لیے نبی کے سامنے اس کو ایسا ثواب جاریہ کی صورت میں کر دیا کہ دوسری قومیں جو کہ باوجود ابراہیم علیہ السلام اور تمام انبیاء کو مانتی ہیں وہ اس طرح حفاظت نہیں کر سکی ان مناسک کی. ایک ایک چیز کو یادگار بنا دیا نبی کے طواف کعبہ ہے، قربانی ہے، صحیح ہے، بی بی حاجرہ کی طرح دوڑنا ہے، یعنی مطلب یہ کہ وہ تمام جو موٹی موٹی قربانیوں کی صورتیں تھیں وہ حضور نے باقاعدہ ایک مناسک حج میں شامل کر دی اور ہر سال پہ اس کا مظاہرہ ہوتا ہے. اور یہاں تک حضور نے فرمایا کہ جو صاحب استطاعت ہو اگر وہ اگر حج نہیں کرے گا تو یہودیوں کی طرح مرے گا، یہود ہو کر مرے گا. اتنی تعریف بھی ہے. تو گویا یہ جو آپ دیکھتے ہیں حدیث قرآن کریم نے خود ایک جگہ پیش گوئی کی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا من فج الامیر، یعنی لوگ سمندروں کو عبور کرتے ہوئے رات کے اندھورے میں وہاں پہنچ جائیں گے اور توسیع در توسیع ہوتی ہی چلی جا رہی ہے اس کی. یعنی اب مدینہ منورہ کا یہ عالم ہے کہ وہ پورا شہر جو نبی کے کے زمانے میں مدینہ تھا اس وقت مسجد نبوی میں. کتنی عجیب بات ہے، مسجد نبوی میں وہ پورا شہر مدینہ ہے اس وقت، اور مزید جو مدینہ اس وقت بنا ہوا ہے سب باہر بنا ہوا ہے. اتنی ہے. اسی طرح مسجد الحرام کا یعنی خانہ کعبہ کی توسیعات ہیں، دور تک چلی گئی. ابھی پتہ نہیں کتنے اور توسیع اس کی ہوتی چلی جائے گی. جب یہ حج کے دن ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ کے باہر اس میں جو توسیعات اب ہو چکی ہیں اس کے باہر بھی 3-3 4-4 6-6 صفیں لگتی ہیں. اب پھر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی. تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ گنتی چنتی کے معلوم مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحج، جو حج کے مہینے کہلاتے ہیں. اور اس کی تیاریاں اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے. احرام بن جاتا ہے. بعض لوگ احرام باندھتے ہیں 3 مہینوں کے اندر ہی باندھ لیتے ہیں جو نیت کرتے ہیں حج کی جو مختلف قسمیں ہیں اس کی. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ یہ 3 مہینے ہیں اشہر معلومات کے. فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج. ویسے تو عام احکامات ہی ہیں کہ انسان جھگڑا نہ کرے، انسان فسق و فجور میں نہ پڑے، لیکن خاص طور سے یہ کہا گیا کہ ان ایام میں جو حج کے ایام کہلاتے ہیں ان میں انسان نہ تو کوئی فحش بات کرے، فلا رفث ولا فسوق، کوئی فسق و فجور کی بات کرے، ولا جدالہ، نہ جھگڑا واڑا کرے فی الحج. ویسے اصل حج کے جو دن ہیں وہ 5 ہیں. 5 دن میں پورا حج ہو جاتا ہے، جس میں تقریباً 3 دن تو اس کے نکل جاتے ہیں قربانی کے، 10 11 12. وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ، جو کچھ بھی تم اچھی بات کرو گے اللہ سے جانتا ہے. وتزودوا، اور اگر اس میں کچھ زیادتی تم کرو گے فإن خیر ذات التقوی، ذات راہ لے لیا کرو. اور پھر خود ہی کہتا ہے کہ ذات راہ لیا کرو، لیکن فإن خیر ذات التقوی، تقوی سے بہتر کوئی ذات راہ نہیں ہے. یعنی حج کو اصل میں بنیاد بنایا ہے. ویسے تو روزوں کے متعلق بھی آیا ہے کہ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پر روزے اسی طرح فرض کیے جیسے کہ تم پر پہلی قوموں پر فرض کیے تھے، اور وہ اس لیے کہ تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. تقوی کیا ہے؟ وہ کیفیت ہے جو انسان کو برائی سے روک دیتی ہے، اللہ کی رضا پر لے کے چلتی ہے اور شیطان کے احکامات سے دور کر دیتی ہے. اس کے معنی تقوی کی بچنا، اپنے آپ کو بچا ہر اس مضر چیز سے جو انسان کو تکلیف دیتی ہے، اس سے بچانے کی جو حرکت ہے وہ تقوی میں شامل ہوتی ہے. اور اس کو جتنا آپ بڑھاتے چلے جائیں، یعنی مطلب ایک برا خیال بھی اگر انسان کو آئے تو وہ ایک ڈاٹ بن جاتا ہے برائی کا،
تو اس سے بھی دور رہے، کہ جائے کہ انسان عمل کرے برا، خیال بھی نہ لائے اس کا۔ انہوں نے ہمارے خواجہ فرید شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ فرمایا کہ برائی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا خیال بھی چھوڑ دے، کیونکہ خیال کرے گا تو اس کی طرف رغبت ہوگی، کوئی نہ کوئی کوشش ہوگی، جب بالکل قریب چلا جائے گا تو وہاں سے واپس آنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے میرے عقل مند بندو تقوی اختیار کرو، میرا تقوی اختیار کرو، میں جو تم سے کہہ رہا ہوں اسے کرو۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، ایام حج تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم کچھ تجارت کاروبار وغیرہ کر لو۔ لوگ پہلے چلے جاتے ہیں یا بعد میں کچھ دن ٹکتے ہیں تو ان کو یہ اجازت ہوتی ہے، احرام میں تو نہیں، جب بالکل حج شروع ہو گیا اس وقت نہیں، لیکن حج کے قیام کے دوران حج کے لیے جا رہے ہیں تو اب 10-15 روز ادھر 10-15 روز ادھر ہے، یا مہینہ 2 مہینہ ہے، تو اس وقت کچھ تجارت وغیرہ تم کر سکتے ہو، اور اسی کو بنیاد بنا کے لوگ ضرورت سے زیادہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اب تو یہاں تک عالم ہو گیا ہے کہ غریبوں کو حج کراتے ہیں اور ان کے ساتھ اس قسم کے کاروبار کرتے ہیں، جو ہیروئن لے جا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں، پیٹ میں بھر دیا، کسی بھر دیا، وہاں پکڑے جاتے ہیں، ان کو پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں، اس قسم کے واقعات بھی ہو رہے ہیں۔ تو تجارت کی اجازت دینے کا مطلب یہ تھا کہ تم پر کوئی بات زیادہ مالی نہ پڑے، تو تم کو وہ اجازت ہے۔ لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم، جب تم واپس آؤ من عرفات، عرفات اصل میں حج جو ہے وہ عرفات کی حاضری ہے، جیسے کہتے ہیں نا رکعت مل جاتی ہے اگر آپ رکوع میں شامل ہو جائیں تو پوری رکعت کا ثواب ملتا ہے۔ تو حج دراصل 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آپ اگر عرفات کے میدان میں پہنچ جائیں تو حج ہو جاتا ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کے لیے کچھ دم وغیرہ اس طریقے سے جو دوسرے مناسک رہ گئے کر دیتے ہیں، لیکن اصل حج یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں آپ گھنٹہ 2 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ٹھہر جائیں، حج ہو گیا۔ تو یہاں فرما رہا ہے اللہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، کہ جب تم وہاں سے واپس ہو عرفات سے تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں رک جاؤ، رات میں رک جاتے ہیں، مزدلفہ کہتے ہیں اسے، مشعر الحرام، وہاں ٹھہر جاتے ہیں اور وہاں ایک رات گزارتے ہیں، اور وہاں سے کنکریاں چنتے ہیں۔ اب آگے جانا مینا میں تو شیطان کو پتھر مارنا ہے، قربانی بھی کرنا ہے، تو کنکریاں یہاں سے لیتے ہیں مزدلفہ سے۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فاذكروا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ واذكروه كما هداكم، جس طرح نبی کی سنت نے تمہیں بتایا، ہدایت دی، اس طرح تم اللہ کا ذکر کرو۔ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اس سے پہلے تم نہیں جانتے تھے، گمراہی میں تھے، یعنی یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے ارد گرد جو طواف ہوتا تھا تو ناچتے ہوئے کرتے تھے، سیٹیاں بجاتے تھے، ننگے طواف کی اجازت دیتے تھے، اور باہر سے جو لوگ آتے تھے کہ وہ آئیں، اگر حج کرنا مقصود ہے تو کپڑے یہاں سے خریدنے والوں سے، دور جاہلیت کی بات آتی ہے۔ آج آپ روتے ہیں نا کہ ہمارے آپ مار رہے ہیں کر رہے ہیں، تو دنیا کی تاریخ اٹھا کر دیں گے، بھائی بھائی کا مارتا ہے، اس کو کیا کریں گے، حالات ایسے پیدا ہو جاتے۔ تو یہ عربوں نے پابندی لگائی تھی کہ آنا تو ہمارے پاس کا کپڑا پہن، اپنا لایا ہو نہیں تو ننگے طور قبل اسلامیت۔ کتنی زیادتیاں ہوتی ہیں، اللہ کے معاملے میں بھی نہیں چھوڑتے وہاں، یہ ٹرینڈ رہتا ہے۔ حالانکہ یہ وہی عرب ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد، ان کو کیا ضرورت تھی، اتنی قربانیاں حاجرہ نے دی، بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی، علیہ السلام نے دی، یا آپ کی کیا ابراہیم علیہ السلام نے دی، اسماعیل علیہ السلام نے دی، ان کو کیا ضرورت ہے کہ آنے والوں پر اس طرح قدم لگائیں۔ مگر یہ سلسلہ شروع ہو گیا تھا، خود خانہ کعبہ کے اندر 360 بت لا کے بٹھا دی، جبکہ مانا من المشرکین، خود یہ ابراہیم علیہ السلام کا کہنا تھا کہ میں مشرک نہیں ہوں، انہوں نے تو اپنے باپ سے کہ رکھے ہوئے بت توڑوا دیے تھے، تو ان کی اولادوں نے خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے، جیسے سیون شریف صاحب کے، سیون شریف کے جو بزرگ ہیں ان کے متعلق ہے نا، لال شہباز خان، انہوں نے آ کر وہاں کا
جو بڑا بدنام ہے زمانہ وہ تھا چکلا گھر اور اس قسم کا عیاشی کرنا، اس کو ختم کروا دیا۔ اب آپ آگے اس میں دیکھیے تو وہاں چوٹی کی طوائفیں آ کے اکثر دھمال کرتی ہیں۔ تو ایسا ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے شرک اور بت پرستی سے دور کیا، باپ کے بت خانے کی بت خود توڑ دیے جاتے اور اولادوں نے ان کی اسی خانے کا ملا کی تھی تو بٹھا دی نبی کے سب کے ساتھ۔ کتنا فرق ہو جاتا ہے آنے والی اولادوں میں اور ان میں جو جن بزرگوں نے اس کی بنیاد ہے، اور وہی وجہ فساد بنتا ہے۔ تو پھر ایک اللہ والے کھڑا کر دیتا ہے۔ ختم نبوت سے پہلے انبیاء کا مسئلہ تھا، اس کے بعد اولیاء اللہ کا۔ کوئی چیز نئی نہیں ہے تقوی میں، نہ برائی میں کوئی چیز نہیں ہے۔ مسئلہ یہ کہ آنے والا دور خراب ہو جاتا ہے تو ایک جماعت کو اللہ کہتا ہے کہ تم اٹھو، تکم منکم امۃ یدعون الی الخیر، اور وہ اللہ ہی اٹھاتا ہے اور پھر وہ اپنا کام کرتے ہیں۔ ان کی غیرت میں، ان کی گویا قربانیوں کے نتیجے میں انقلاب۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پھر تم جب لوٹو گے وہاں سے اور پھر آنا ہے تمہیں مینا پہ، تو تم وہی کرو جو جس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور استغفار توبہ کرتے رہو، اللہ غفور رحیم۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب سارے مناسک سے تم فارغ ہو جاؤ، یعنی قربانی بھی ہو جائے، سر بھی مڑ جائے، وہ رمی جمار جو ہے وہ بھی ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، اللہ کا ذکر اس طرح کرو جیسے تم اپنے ماں باپ کا ذکر کرتے ہو، باپوں کا ذکر کرتے ہو، اور اشد ذکر، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر ذکر کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا، انسانوں میں سے وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں ربنا آتنا فی دنیا وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، کہ اللہ جو کچھ دینا ہے دنیا میں دیتے، آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، ایسی دعا مانگتے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، وَمِنْهُم مَن يَقُولُ، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِی الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں حسنہ دے، دنیا نہ دے آخرت نہ دے، بلکہ دنیا اور آخرت میں حسنہ دے، خوبصورتی سے ہماری دنیاوی زندگی بھی گزر جائے، آخرت کی زندگی بھی گزر جائے، ہمارا اول اور آخر دونوں اچھے ہوں، یہ دعا مانگتے ہیں۔ چنانچہ تیسرا پھیرا جو ہوتا ہے، 7 پھیرے ہوتے ہیں نا، تو تیسرے پھیرے میں یہ دعا خاص طور سے مانگی جاتی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ دعا مانگی جاتی ہے تیسرے پھیرے۔ اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے جو ان کا حصہ ہے مل کر رہے گا جو کچھ وہ کسب کرتے ہیں۔ واللہ سریع الحساب، اللہ حساب میں بڑی سرعت کرتا ہے۔ ابھی ایک عجیب مسئلہ ہے، اللہ کے نزدیک ٹائم فیکٹر جو ہمارا ہے وہ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے تمہارا 1000 سال میرا ایک دن ہے، جیسے علیہ السلام کیا ہے وہ نصر من اللہ و فتح قریب، اللہ کی نصرت اور فتح قریب ہے۔ اب کتنے دن لگے صحابہ کرام، وہ بھی اتنی فعال جماعت جو 24 گھنٹے اللہ کا کام سوچتی تھی، تو فعالیت پر منحصر ہے۔ اور دوسرے کہ زمانے کا، خیر وہ اللہ والا جو ہوتا ہے وہ تو زمانے کے بالکل صحیح حساب سے ہی اللہ اس کو کھڑا کرتا ہے، لیکن بعض وقت دیر لگ جاتی ہے انقلاب آنے میں۔ بہت سارے اللہ والے ایسے گزر گئے کہ ان کی زندگی میں کامیاب انقلاب بظاہر جو ظاہرہ کامیابی ہوتی وہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں جو اذان پڑھی جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں جو دعا مانگتے ہیں، کبھی مسلمانوں نے اس کی معنویت اور اس کی گہرائی پر غور ہی نہیں کیا۔ یہ دعا بھی صحابہ کرام کے منہ سے اچھی لگتی تھی، اور یہ دعا ان کی زندگی میں پوری ہو گئی۔ مزے کی بات ہے، جب مؤذن اذان دیتا ہے اور اذان ختم کر دیتا ہے، اللہ اکبر سے شروع کر کے لا الہ الا اللہ پہ ختم کر دی، تب دعا مانگی آپ نے۔ روز ٹی وی پہ بتا رہے ہیں اس دعا کو ترجمے کے ساتھ کہ اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ تو ضرور ربوبیت کرتا ہے اس دعوت تامہ کی جو ہم نے ساری دنیا کو دی تھی اذان کی صورت میں۔ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ والدرجۃ الرفیعہ، نبی کے سب کو
رفعت دے، وسیلہ دے، درجہ رفیع دے، اور وہ مقام محمود دے جس نے آپ نے وعدہ کیا ہے جس نے. اور انک لا تخلف المیعاد، آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے. زندگی میں صحابہ کرام نے فتح مکہ کر لیا اور حضور کو منوا دیا. نبی کے اسم کے لیے وسیلے بھی پیدا ہو گئے، درجہ رفیعت ساری دنیا میں ان کا نام بھی ہو گیا، اور عرفانہ لگا ذکر کی صورت میں جھنڈے بھی اسلام کے گڑ گئے اور فتح مکہ بھی ہو گیا. آپ مانگ رہے ہیں، سارا عالم اسلام مانگ رہا ہے یہی دعا. کتنی افسوس کی بات ہے، تازہ ترین حالات جو ہیں کشمیر پہ کیا ہو رہا ہے، وہ ہرزیگونیا میں کیا ہو رہا ہے، وہ آپ کے چچنا کیا کہتے ہیں، چیچنا جو اس میں رشیا میں، وہاں کیا کھلا کھلا ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں. جبکہ تاریخ آپ کی بتاتی ہے کہ ذرا سے قافلے نے پکارا تو ادھر سے محمد بن قاسم آتے دن 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 کرتے، اور اس بہانے سے سندھ فتح ہو گیا. کیا اس وقت اسلام کوئی اور تھا؟ قرآن کی آیات کی توجیحات کچھ اور تھیں، آج کچھ اور ہو گئی. انسان اپنی کمزوریوں سے وہ دلائل ڈھونڈتا ہے، اپنی کمزوریوں سے، کہ قرآن میں کمزوریاں پیدا کرتی ہیں. نعوذ باللہ، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. وہ کس درجے فقیہان عرب میں طرف. ارے بھائی اس وقت تو مدافعانہ کا مسئلہ ہی نہیں ہے. آپ جارحانہ کام کریں وہ بھی مدافعانہ میں کاؤنٹ ہوگا، اس لیے کہ آپ پر ظلم اتنا ہوا، آپ پر اتنا دباؤ ڈالا گیا، مسلمانوں کو اتنا ستایا گیا کہ آج ہر جارحانہ فیل بھی آپ کا مدافعانہ کاؤنٹ ہوگا اگر دیکھا جائے. جبکہ وہ لوگ ایسا کر رہے ہیں. ہیٹی میں تو کون نے کیا امریکہ، ادھر ارجنٹائن میں کیا کیا اس نے، انگلینڈ نے 2-3 سال پہلے. کہاں وہ کیا نہیں کرتے، ذرا سا بہانہ لیتے ہیں اور اٹھا کے داغ دیتے ہیں. حتیٰ کہ آپ کا تجارتی اور معاشی بائیکاٹ کیا جنگ نہیں، انسانوں کو بھوکا مار دینا. خزاں بھی کوئی باہر نہیں خرید سکیں گے، ایران نہیں خرید سکے گا، پاکستان کو نہیں کر سکے گا، ایٹم بم نہیں بنا. تمہارے بات کی جاگیر ہے اور سب مان رہے ہیں مزے کی بات. ایک بھی تو پاور مسلمانوں کے پاس نہیں. ہم بیوقوف بنا دیں. اور یہ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ نہیں سمجھتے، سمجھتے بھی ہیں تو ہوتا کیا ہے، اپنے اقتدار کی خاطر خود ان کی لابی کے ایک ممبر بن کے آ جاتے ہیں، اقتداروں میں بیٹھ جاتے ہیں. لیکن کب تک چلے گا؟ اللہ کا فعل ایسا ہوتا ہے کہ وہ بندوں کا محتاج نہیں، خود بخود ایسی صورتیں پیدا ہو جاتی ہیں جہاں انقلاب آتا ہے. ابھی لوگ امریکہ کہہ رہے ہیں نا، ابھی کچھ دنوں پہلے برطانیہ بولتے تھے، سورج نہیں غروب ہوتا تو کدھر ہو گیا برطانیہ. امریکہ کرتے، روس کرتے تو کدھر گیا؟ وہ حال اس سے بدتر حال امریکہ کا ہو رہا ہے، اندر ہو گیا ہے، لوگ محسوس نہیں کر پا رہے. وہاں کتابیں بڑے بڑے اسکالرس لکھ رہے، اتنی موٹی موٹی، کتابوں کا نام ہی دیا ہے 1995، کتاب کا نام ہے 1995، اور کہا کہ امریکہ تاراج ہو جائے. بکر جس کو بولتے ہیں ہمارے اردو میں، بالکل ختم ہو جائے. اس لیے وہ ہاتھ پیر مار رہا ہے، اس طریقے سے ایسے چکر چلا رہا ہے کہ میری معاشیات تگڑی ہو جائے، دوسرے بھلے جائے جاتے. لیکن اللہ نے اس کے بالمقابل اگر مسلمان نہیں ہے تو دوسروں کھڑا کر دیا. کوریا ہے، چائنا ہے، جاپان ہے، اندر گھسے ہوئے، لگوٹ پہ اس کے ہاتھ رکھے ہوئے پٹکنے کے لیے. یہ قدرت نے ایک نظام بنایا، خود بخود ایسا ہوتا ہے. انا کہتا شیطان کان ضعیفا، تحقیق شیطان کا جو بھی مکر اور قید ہوگا وہ فی نفس ہی ضعیف ہوتا ہے، نیچرلی کمزور ہوتا ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے. اور اسی بنیاد پہ اللہ والا کام کرتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اور آپ کے ساتھیوں کو معلوم تھا فرعون ڈوب جائے گا، بازار اس کی بڑی تگڑی طاقتیں تھی، ڈوب گیا. تو جو اللہ والے ہیں وہ اپنا کام کرتے ہیں، وہ نہیں دیکھتے کہ ارد گرد کیا ہے. جیسے پیرانے پیر نے کہا کہ ابدال کے لیے جو بدلنے والا ہوتا ہے اس کے لیے خطرات حرام ہیں. خود قرآن کہتے ہیں نا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اللہ کا ولی جو ہوتا ہے وہ خوف اور حزن وہاں ہوتا ہی نہیں، پھٹکتا ہی نہیں اس کے پاس، کیونکہ وہ اللہ کی گود میں بیٹھا ہوا بات کرتا ہے. تو یہاں اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. ہاں تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب اللہ کے پاس ٹائم فیکٹر یا یہ اسپیس ہے، ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں کروڑوں سال بھی ایک سیکنڈ ہے.
اب اس میں ہو جاتی ہے دیر، آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ کیا اللہ نے کہا کہ یہاں تک کہا کہ قیامت قریب ہے. اب کون سی قیامت ہے، کیسی قیامت ہے، کون سی قیامت ہے جو قریب ہے؟ ویسے ہر روز قیامت، ہر وقت جو انسان سوتا ہے تو کہا کہ اللہم الحمدللہ الذی من بعثنا من بعد ما اماتنا. اس پاک ذات کی تعریف ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا. تو جب اٹھتا ہے بندہ بیدار ہوتا ہے تو یہ دعا سیکھا نبی کے سمجھنا چاہیے نا بات کو، کہ دعا یہ ہے کہ اللہم الحمدللہ الذی، اس اللہ کی تعریف ہے جس نے ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا. ہم اماتنا من بعد ما اماتنا، بعثنا من بعد ما اماتنا. تو یہ دعا ہر دین سے جاننے کے وقت کی جاتی ہے. تو وہ موت، اس کو بھی موت کہا. تو اللہ حضرت غیاث آپ جب تعبیر کریں گے کسی بات کی کہ قیامت کیا ہے، ساعت کیا ہے، زلزلہ کیا ہے، صیحہ کیا ہے، 20 نام اللہ نے مختلف انقلابات کے بتائیں جس میں ایک لفظ قیامت بھی ہے. یہ سلون کا ماضا، یہ سلون کا قیامت، اس سے قیامت کے متعلق پوچھنا. تو اس قسم کے 20 نام ہے، اس میں سمجھنا چاہیے. اور جو اللہ والے وقت کے ہوتے ہیں سمجھتے ہیں. مولانا روم نے جیسے فرمایا پس قیامت شاہ قیامت را بی، قیامت بن جا قیامت کو دیکھ لے گا. یہ کیا بات ہے، اتنا سستی بات ہے. پس قیامت شاہ قیامت را بی، دیدن ہر چیز را شرطستی. مثنوی میں ہر چیز کے دیکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ وہ چیز بن جاؤ. مطلب پس قیامت شاہ قیامت را بی، دیدن ہر چیز را شرطستی. جیسے وہ ہمایوں نے ایک پرچہ نکلتا تھا، اس کے سدے وقت پر یہ چھپتا تھا کہ اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا بپا کبھی، اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا بپا کبھی، دوڑو زمانہ چال قیامت کی چل گیا. سوچنے والوں نے اپنے اپنے انداز سے سوچا نا. پیرانے بھی نے اسے فرمایا قبر کے متعلق، جنت کے متعلق، دوزخ کے متعلق ہر چیز حجاب ہے. حتیٰ کہ جنت اور دوزخ بھی اللہ کے دیدار کے اور اللہ کی سمجھنے کی بات ہے کہ انسان ان گہرائیوں تک جائے. دل کے آئینے میں ہے تصویریں یاد، جب ذرا گردن جھکائی دیکھی. ایسے بھی تو لوگ ہیں ان کو عرش معلّہ جانا نہیں پڑتا، پتہ چلا کہ قلوب المؤمنین عرش اللہ وہیں ہے. تو جس طرح بیج اپنے اندر پورے شجر کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ اللہ والا پوری کائنات اور سارے ہنگاموں کو، دور خانہ ہنگامے ہیں کیا کیا، چراغ رہے گزر کو کیا خبر. تو وہ اپنے اندر سارے انقلابات دیکھتا ہے. وہ خود کائنات کا پھل ہے انسان، اور کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنے اندر دیکھتا ہے. تو یہاں اللہ فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. تو یہ 5 دن جو حج کے ہیں یا ایام معدودات، جب تک تم ٹھہرو. اگر 3-4 مہینے پہلے چلے گئے ہو تو یہ سارے الحج 3 مہینے تقریباً ہیں. تقریباً کیا ہے 3 مہینے، شوال ذوالقعدہ ذی الحجہ. تو اللہ کو کثرت سے یاد کرو. وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ. بعضوں نے اس کو اس قیام کے متعلق کہا کہ مینا میں قیام ہوتا ہے، وہاں بھی تقریباً 3 دن قیام ہوتا ہے. تو بعد جلدی سے قربانی وغیرہ کر کے فارغ ہو کے جلدی سے سرور بنا کے پھر خانہ کعبہ چلے جاتے، 2 دن میں چلے جاتے. تو وہ اللہ نے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ فلا اسم علیہ فمن تعجل فی یومین. اگر 2 دن کے اندر کو چلا جاتا ہے اور اس میں اجرت کرتا ہے تو فلا اسم علیہ، اس میں کوئی گرفت نہیں ہے، گناہ نہیں. ومن تاخر فلا اسم علیہ، اگر کوئی دیر کر دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں. تو بعض لوگ 3 روز 4 روز ٹھہر جاتے ہیں، عموماً 3 روز ٹھہرتے ہیں. لمن اتقى، جو ڈرتا ہے اللہ سے وہ اس بات پر عامل ہوتا ہے. واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون. تمہیں پتہ ہے تم اسی کی طرف حشر تمہارا ہونا ہے، اور اللہ سے کا تقوی اختیار کرو. ومن الناس من يعجبك قوله في الحیاۃ الدنیا. اور تم انسانوں میں ایسے دیکھو گے جن کی باتیں تم پر بڑا تعجب میں ڈال دیں گی. تو من يعجبك، بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں. ایک جگہ آیا ہے حضور فرماتے ہیں حدیث شریف کہ انی اخاف بمنافق، مجھے بڑا خوف آتا ہے اور ڈرتا ہوں اس منافق سے. انی اخاف بمنافق علیم اللسان، اس کا جواب نہیں ہے باتیں کرنے میں، یعنی ماہر لسانیات ہے علیم اللسان. آپ دیکھیں ڈنر کیا کرتے ہیں،
ایک سحر ہوتا ہے، خود نبی میں اللہ ایک قوت بخشتا ہے کہ پکڑ لیتا ہے انسان قلوب میں، لیکن چونکہ تقوی کا ایک مقام ہوتا ہے اور مطالبہ اس کا ہوتا ہے، ایثار قربانی کا ایک اس کا مطالبہ ہوتا ہے، تو لوگ کم آتے ہیں نبی کے پاس، لیکن ویسے اس میں بڑی ہی بہت جان ہوتی ہے اس کی ہر بات۔ اسی طرح اللہ والے کی کا ہوتا ہے اس کی لوگ کیا ہے کہ ಹೇಳುವರು ಕೇಳಿದ್ದ ಕೇಳುವರು ಈ ಕನ್ನಡಿತ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದ ಹೇಳುವರು ಕೇಳಿದ್ದ ಕೇಳುವರು ಕೇಳಿದ್ದ ಹೇಳುವ ತರ ಬೇರೆ बोली हुई चीज ही बोली जाती है, सुनी हुई चीज ही सुनाई जाती है, लेकिन अल्लाह वाले की जबान में इतनी चाशनी होती है, इतना असर होता है, इतना जाज़बियत होती है कि उसको पकड़ लेता है। ಹೇಳಿದ್ದ ಹೇಳುವರು ಕೇಳಿದ್ದ ಕೇಳುವರು ಕೇಳಿದ್ದ ಕೇಳಿ ಹೇಳುವರು ಹೇಳುವ ತರ ಬೇರೆ। बोली हुई बात ही बोली जाती, कोई नहीं होती, सुनी हुई बात ही सुनाई जाती, कोई नहीं होती, लेकिन वो बोलने का तरीका ऐसा होता है सामने वाले के दिल को पकड़ लेता है। जैसे सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत पर कि क्या है वो अल्लाह की इबादत करो, इबादत करो यहां तक कि तुम भूल जाओ। रब्बका नहीं रब्बका हत्ता याती का नहीं है, बस को रब्बका ऐसा नसीता है। अल्लाह को याद कर, देखिए कितनी ब्यूटी पैदा हो गई। अल्लाह को याद करो जब तुम भूल जाओ, एक आम मफहूम चला आ रहा है कि जब भूल जाओ फिर उसे याद करो, मैंने अपने आप को दरअसल ओवरहॉल कर लो, यही मतलब हुआ कि दरअसल ले आओ पटरी पे गाड़ी। लेकिन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ये नहीं फरमाता कि अल्लाह को इतना याद करो कि तुम्हें होश न रहे। माना कि एक बात भी मेरी होश की नहीं, तुमको भी भूल जाऊं मैं, ऐसी तो भी खुद ही नहीं। इतना अल्लाह रज बस जाए कि बाकी सारे आलम से बेहोश हो जाता, क्या नजर से आसपास गुम, आवाज गुम, ख्याल गुम, नजर से आसपास हर चीज ला इलाहा इल्लल्लाह। अब अपनी अपनी ताबीर और तफहीम है ना कि कोई सामने हो ही ना मगर अल्लाह, ला मौजूद अली इल्लल्लाह, कोई चीज का एग्जिस्टेंस, कोई चीज एग्जिस्ट ना करे, सिर्फ अल्लाह ही अल्लाह। एक कैफियत ऐसी तारीफ मुझे सानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बंदे और अल्लाह में फिजिकल फर्क तो रहेगा, फिजिकल से मुराद ये फिजिक्स है, वो बिल्कुल एनर्जी है, कोई दूसरे मानो, लेकिन होता ही है। मिसाल देते हैं कि जिस तरह लोहे को आप आग में डाल देते हैं और एक वक्त ऐसा आता है कि तमीज खत्म हो जाती है कि आग क्या है और लोहा क्या, बिल्कुल तमीज खत्म। वही खवास तखल्लक़ बिअख़लाक़िल्लाह, अल्लाह के अखलाक अपना तो पता चला लोहा जो है पूरा आग बना हुआ है, कह ही नहीं सकते कि आग नहीं। जब ठंडा पड़ता है तो पता चलता है कि नहीं ये लोहा है। ताकस न गोयत बादजा मन दीगरम तू दीगरी, मन तू शुदम तू मन शुदी, मन तन शुदम तू जा शुदी, ताकस न गोयत बादजा मन दीगरम तू दीगरी। बादजा कोई ये ना कह सके कि तू अलग है मैं है, एक कैफियत ऐसी पैदा होती है। तो यह अल्लाह फरमाता है। अब ये तो खैर रूहानी इश्क है ना, मादी इश्क में ऐसा हुआ है। मजनू से कहा किसी ने कि लैला गोश्त मांग रही, तो उसमें इतना गोया है कि वो चढ़ा हुआ था गुबार इश्क का कि वो कहने यहाँ से तोड़ना लेना चाहे, यहाँ से लेने का है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, कहाँ से? या तो फ्रॉड कर रहा है, आप कहें कि फ्रॉड कर रहा है, ऐसा नहीं। उसने अपने आप को लैला से गैर ही नहीं देखा, कहाँ है गोल्ड, इतना बेहोश हो गया, उसे याद ही ये पता ही नहीं चला कि लैला कोई अलग शय है और ये खुद अलग शय है, फनाफिल गया वो था। तो यहाँ अल्लाह फरमाता है उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिन मादूदात। इन चंद गिने हुए दिनों में अल्लाह को खूब याद करो। फमन ताज्जल फी यौमिन फला इस्मा अलैहि वमन ताख़र फला इस्मा अलैहि लिमन इत्तक़ा वत्तक़ुल्लाह वअलम अन्नकुम इलैहि तुहशरून। याद रखो और खूब अच्छी तरह जान लो कि तुम्हें जाना बहरहाल अल्लाह ही के पास है, वही तुम्हारा हश्र होगा। वमिन अन्नास मन युजिबुका क़ौलुहु फ़िल हयातिद दुनिया, ये बात चल रही थी कि तुम देखोगे कि इंसानों में ऐसे हैं कि वो उनकी बातें तुम्हें बड़ी ताज्जुब में डाल देते हैं। फिल हयातिद दुनिया
وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور جو کچھ اس کے قلب میں ہے، جو اس کے دل میں ہے، وَيُشْهِدُ، اللہ کو اس پر گواہ بنا کے لاتا ہے، ایسی بات کرتا ہے کہ یہ اللہ کی بات ہے، اتنا زور سے بولتا ہے۔ تو کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ شدید ترین دشمن، بات بات پہ جھگڑنے والا، خصومت رکھنے والا، اندر اس کی یہ بات ہے، لیکن بولے گا ایسا جیسے کہ اللہ کا بالکل وہ ہے، مظہر ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، اب یہاں پکڑا جاتا ہے کہ جب زمین میں جاتا ہے فساد کرتا ہے، پھر بھی دنیا نہیں سمجھتی۔ آپ دیکھیے لیڈروں کے نام سے کتنی قوموں کو لوگوں نے جمع کر رکھا ہے انسانوں، اور کھلم کھلا وہ فساد کرتے ہیں، پھر لوگ جا جا کے کرتے ہیں۔ تو یہاں ایک تمیز آئی کہ یہ تم سب دیکھو تو فساد کون کر رہا ہے؟ 36,000 قلعے صحابہ کرام فتح کرتے ہیں، ان میں 2,000 کی نفری ختم ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیے تو تھوک کے بھاؤ سے مسلمان کو مار رہا ہے تو روزانہ کا 20 اور 25 اور 10 15 گنیش ہو جاتا ہے، جبکہ مسلمان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کی تحریم اور اس کی حرمت ایسی ہے جسے خانہ کعبہ کی حرمت ہے، اور کسی انسان کو مار دینا ایسا ہے فقط الناس سے جميعا، گویا تمام انسانیت کو تم نے مار دیا، اگر کوئی احساس نہیں، عام بات ہوگی۔ تو یہاں اللہ فرماتا ہے وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، وہ شدید ترین دشمن۔ وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا، جب جاتا ہے زمین کی طرف معاشرے میں تو لِيُفْسِدَ فِيهَا، تو وہاں فساد کرتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی باڑیوں اور نسل کو تباہ کرتا ہے۔ اب اس سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو چیز ایک ہو رہی باتوں میں آپ کب تک انسان کو بیوقوف ہوگا، نتیجے میں دیکھو تم کر کیا کرو، انسانیت تباہ ہو۔ واللہ لا يحب الفساد، اللہ کو ہرگز فساد پسند نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، تو اللہ کی قسم کرتا ہے۔ اور ایسے لوگ ہیں، آپ دیکھیے لیڈروں کے بیانات اٹھا کر دیکھیں جو ہزار انسانوں کو مار مار، جب دیکھو اللہ رسول کی بات بھی کہتے ہیں۔ ابھی یہ جو کانفرنس ہوئی ہے مصر میں، جو بلائی اس لیے گئی تھی کہ مسلمانوں میں تقوی اور طہارت کی کمی ہو اور زیادہ سے زیادہ عیاشی ہوگا اور راستے کھل جائیں، اس میں بے نظیر نے تقریر تو کافی اچھی کی، لیکن جس انداز سے سارے اور بولے ہیں ان کو تو یہ کہنا ہے، کہلوانا ہے کہ تو ایک آدمی ایسا بول رہا ہے اور 50 آدمی سے بول رہا ہے، گنتی کس کی جاتی ہے؟ تو جمہوری دور ہے۔ عجیب بات ہے، انسان اس ذرا سے نقطے کو نہیں سمجھتا کہ صحت کی برقراری کے لیے بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، پرہیز ہے، صحیح غذا کھانی ہے، بعض ہوتی ہے آپ کے ڈٹ بیٹھا کے وہ ریاضت کرنی پڑتی ہے، ورزشیں کرنی پڑتی، تب جا کے صحت برقرار ہے۔ اور اگر بیمار پڑنا ہے مرنا ہے تو اس کے لیے ذرا سی زہر کی پڑیا کافی۔ روحانیات میں بھی یہ ہے کہ قوموں کی جو بلڈنگ ہوتی ہے، تعمیر جو ہوتی ہے قوم کی، وہ بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ خراب اگر کرنا ہے تو آپ ڈش اینٹینا لگا دیجیے، اب کیا ہے پہاڑوں میں ڈش اینٹینا لگا دیا اور رات دن وہی پروگرام۔ اب بتائیے مولوی صاحب کا اول تو جاتے ہی نہیں مسجد میں لوگ، اور جائیں تو وہاں 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ واز سنیں، اب اس واز میں بھی فرقے واریت ہو، وہ کہے یا اللہ کیا ہو رہا ہے، وہاں باہر یہ فساد ہے اندر یہ مسئلہ ہے، تو کیا کرے انسانیت؟ لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کو کوشش کرتا ہے کہ نہیں ہم نے تمہیں عقل سلیم دی تو تمہیں کیوں نہیں سمجھا، اور اسی پر قومیں پکڑی گئی کہ نبی نے حجت کیا کہ بولتا رہا ایثار اور قربانی کے ساتھ اور اس کی جماعت چلتی رہی، اور آخر جب نہیں مانی قوم تو اٹھا کر ڈبو دیا، ختم کر دیا، دھسا دیا، جو بھی کچھ، اور ختم نبوت کے بعد بھی یہ ہوا۔ یہ اللہ کا ایک ایسا فعل ہے کہ اس کی ربوبیت میں داخل ہے۔ مزے کی بات ہے کہ آپ اگر درخت کی کاٹ چھانٹ نہیں کریں گے اور کھاد نہیں دیں گے اسے تو پنپ نہیں سکتا نا وہ۔ آپ نے دیکھا پانوں کے، ہمارے ایک دوست انہوں نے پانوں کی ایک وہ لگا لی تھی ملیر میں، پانوں کی کھیت تھا، تو پانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ دھوپ نہیں لگنی چاہیے اس کو ورنہ خراب ہے، تو اس کے لیے انہوں نے جالی تانی اور جالی پہ ٹاٹ ڈالے، ہلکے سے پتلے نہ، یعنی بالکل بھی ایسا بھی نہیں ہوا اندھیرا، دھوپ آئے لیکن چھن چھن گیا، تب جا کے پانوں کی ضرورت ہوتی۔ تو ایک معمولی پان
کا پتا، اس کی ربوبیت کے لیے اتنے تماشے آپ کرنے پڑتے ہیں. اللہ اپنے بندے کی ربوبیت کے لیے کیا کیا نہیں کرتا ہو. نبیوں کی تعلیم، نبیوں کا فعل، کتاب کا تحفظ وہ تو اپنی جگہ ہے، لیکن باہر سے بھی اللہ وہ سارے انتظامات کر کے رکھتا ہے تاکہ ایک بندہ اس کی ربوبیت میں آگے بڑھ سکے. اس کے باوجود جب وہ نظر انداز کرتا ہے تب پکڑا جائے. تو یہاں اللہ فرماتا ہے ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على كل ختام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم. بس اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ بڑی بری آرام گاہ ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، پھر وہ ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جان اللہ کی رضا جوئی میں بیچ ڈالتا ہے. وہ بھی اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ جیسے آیا ہے. یہاں بھی وہی بات ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ انسانوں میں ایسے لوگ ہیں مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، جو اپنے نفس کو اللہ کے رضا میں بیچ ڈالتے ہیں. مرضات اللہ واللہ رؤوف بالعباد، ایسے بندوں کے لیے اللہ بڑا ہی رؤوف ہے، بہت نرم دل ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، ہے ایمان والو جنہوں نے ایمان کا بیڑا اٹھا لیا ہے، جھنڈا پکڑ لیا ہے ایمان کا، تو وہ کیا کرو؟ آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں یا سلامتی میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جیسے ایک جگہ آیا کہ ایسے لوگ ہیں جو ایک بات مانتے ہیں اور ایک بات چھوڑ دیتے ہیں، ایک بات مانتے ہیں ایک بات چھوڑ دیتے ہیں. ان کو کیا کہا؟ الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، ان کو حیات دنیا میں رسوائی ہوگی. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتابوں کی بعض باتوں پہ ایمان لاتے ہو اور بعض کی تکفیر کر رہے ہو؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض ومن یفعل ذلک، جو ایسا کرے گا اس کو آگے چلی کیا ہوگا؟ الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، اس دنیا میں رسوائی اختیار کرے گا. اب وہی ہو رہا ہے. تو اللہ کیا کہتا ہے؟ سلامتی میں یا اسلام میں کیسے داخل ہو؟ پورے کے پورے. اور اسلام کیا ہے؟ ہر شے جو اپنے اندر ایک حقیقت رکھتی ہے اس کے ساتھ جب آپ چلیں گے تو پورے کا پورا اپنے آپ کو ڈیوٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے جتنی کمی آپ کے اندر رہے گی اتنی تعلقات میں اتنی کمی پیدا ہو جائے گی. مثلا ایک مالی ہے، ایک مالی کو علم ہے کہ ایک پودے کی کس طرح ربوبیت ہوتی ہے، موسم کا خیال، اس کا خیال، کھاد کا خیال، کاٹ چھانٹ کا خیال، سب 50 مسئلے ہیں. کہتے ہیں نا سائنسی علم دریا، گھوڑے کا جو صفائی ہے درستی ہوتی ہے، یہ بھی ایک علم جو ہے سائنسی دریا ہے، سائنسی علم دریا ہے بولتے ہیں. اب اس میں کوئی کمی کرے گا تو اسی اعتبار سے اس کی جزا ملے گی. ربوبیت صحیح نہیں، اس سے پودا مار کھا جائے گا، گھوڑا مار کھا جائے گا، خود اس کے علم پر حرف آئے گا، لوگ اس کو کہیں گے کہ یہ غلط کر رہا ہے. تو روحانیات میں بھی یہی ہے کہ وہ جب آپ کو اللہ کے پاس جانا ہی ہے تو صحیح جانا. اللہ سے کیا ہوشیاری چلتی ہے بتائیے نا. ایک بندہ بندے سے ہوشیاری کر سکتا ہے، اللہ سے کیا کوئی ہوشیاری؟ کتنی طریقے سے اس نے سمجھایا کہ وہ یعلم ما فی الصدور، جو تمہارے سینوں میں چھپا ہے وہ جانتا ہے. تم جب کپڑے بدلتے ہو، اتارتے ہو، چڑھاتے ہو، وہ جانتا ہے. تبدو ما فی انفسکم وتخفوہ، یہاں سے کو پہلا جانتا ہی نہیں ہے. اس کی اکاؤنٹیبلٹی یعنی اس کا حساب کتاب اس نے اپنے ذمہ رکھا. اتنا سب کچھ نہیں ہوا، اللہ کے کو چکر دیتے ہیں. اللہ کو کیا کرتے ہیں اصل میں؟ دینا تو بندوں کو چکر ہوتا ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ اللہ کو بھی چکر دے رہا نا اس طریقے سے. وہ تو نہیں کہتا ایسا کرو. اب وہ کہا کہ قسم کھاتا ہے اللہ ہے الگ دوسرے کے ساتھ ہمارا دشمن، دین کا دشمن. یا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کی راہ پر نہ چلو، نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. فإن زللتم من بعد ما جاءتکم البینات، پھر اگر تم ڈگمگا گئے اس تمام باتوں کے باوجود کہ تم پر بینات کھل گئی ہیں، صاف صاف باتیں تمہارے سامنے آ گئی ہیں. فاعلموا ان اللہ عزیز حکیم، یاد رکھو، جان تو اچھی طریقے سے اللہ پھر غالب ہے، حکمت والا. تو حکمت کے ساتھ غلبہ اس کا ہو جائے گا تو رسوا ہوگا. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظل من الغمام، یہ بڑی مارکے کی آیت ہے، اس میں بڑی تفصیلیں لکھی ہیں.
مولوی حضرات نے. ایک تو یہ ہے کہ حضور کے متعلق یہ ہے کہ جب آپ چلتے تھے تو آپ کا سایہ نہیں پڑتا تھا، ہے نا. ایک تو اس کی فزیکل صحیح حیثیت بھی ہے اور ایک اس کی معنوی حیثیت ہے. فزیکل صحیح حیثیت یہ کہ حضور کا جسم اللہ نے کچھ اس طرح بنایا تھا کہ واقعی جب آپ چلتے تھے تو آپ کو اللہ بچاتا تھا ان تمام گویا مادی مشکلات سے بھی جو انسانوں میں پڑتی ہیں. اور آپ کو حیرت ہوگی 1400 سال میں ایک فقیر ایسا آیا، یہ میں نے ابھی ذکر نہیں کیا کبھی آپ کے سامنے، حالانکہ کتابوں میں لکھا ہے ہمارے کہ یہ جو بانی تحریک علیہ رحمت ہے صدیق دیندار صاحب، پتہ ہے تمہیں؟ اور ان کے متعلق حدیث میں آیا تھا لہو خطر من السماء، اس کے لیے بارش ساتھ ساتھ چلے گی، اس کے لیے بارش ساتھ ساتھ چلے گی. تو 24 گھنٹے کہیں یہ اگر رہتے تھے تو بارش آتی تھی، لازم یہ بات تھی، ابر آنا اور بارش آنا. اور یہ انہوں نے 8 سال اسٹڈی کی اس کی. یہ کیا قصہ ہے؟ پہلے تو انہیں نہیں معلوم رہا، ہوتے ہوتے مشہور ہے کیا بات ہے، جب میں جاتا ہوں تو 24 گھنٹے کے اندر بارش ہوتی تو پھر ان کا شاید ایسی غلط ہے کہ 8 سال تک اس کی اسٹڈی کی. پھر اپنے بڑے بھائی کو بتایا، یہ تمہارے سجاد بھائی کے پاس ڈاکٹر محبوب رہا، اس کو لے کے گپت دورہ پھر دیکھے بھائی میرے ساتھ عجیب بات ہوتی. جب بالکل پکا یقین ہوگا تو آپ نے اعلان کر دیا میں جہاں جاؤں گا وہاں بارش آئی. اور یہ ہوتا تھا. کئی لوگوں نے کلمہ صرف اس لیے پڑھا کہ بارش نہیں آ رہی تھی تو آپ نے دعا کی بارش آ گئی، حالانکہ بارش آ رہی ہے. ہم نے ایک دفعہ یہ پوچھا رسول ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیا آپ کے وجود کے ساتھ کائنات کی کوئی ایسی کوئی وہ ہے بندش جس کی وجہ سے ایسا ہو جاتا ہے آٹومیٹک تو کرنے لگے؟ اصل میں ہوتا یہ ہے، دیکھیے کیسے سمجھانے کا بھی کمال ہوتا یہ ہے کہ جہاں بارش ہونی ہوتی ہے اللہ وہیں مجھے پہنچا، جس کا علم مجھے بھی نہیں ہوتا وہاں اللہ مجھے پہنچا. اور ایک روحانی بارش بھی ہوتی ہے، یعنی تقاریر ہوتی ہے، ہلہ گلے ہو رہے ہیں، جو ہو رہا مارا ماری ہو رہی ہے ان لوگوں کے ساتھ، وہ بھی ہوتی. اور دوسری ہے، اور ایک دفعہ کہا کہ اللہ والوں کے ساتھ جو بیٹھتے ہیں ان کو یہ بیماریاں نہیں ہوتی ہیں، آپ کی جو وبائی بیماریاں. اس کا پوچھا تو کہنے لگے تم نے کبھی غور کیا کہ ان کے علاوہ جنہوں نے اللہ کا ساتھ دیا اور جنہوں نے نہیں ساتھ دیا، لیکن بعض ایسے لوگ رہتے ہیں جن کو علم ہی نہیں ہوتا، کوئی اللہ والا آیا ہے یا کچھ ایسی بات کر تو وہ بھی تو محفوظ ہوتے ہیں. سبھی تو نہیں مرتے نا وبائی اس میں. ایک جماعت ہے علیف بے تھے کوئی بھی جماعت ہے، وہ تعاون کی ہے کسی بیماری سے بچ گئی اور کچھ مر گئی ہے، کچھ لوگ ہزاروں مر گئے، لیکن ایسے بھی لوگ ہیں کہ نہ تو وہ اس جماعت میں ہے نہ وہ مرنے والوں، وہ کیسے بچ گئے؟ کہ وہ جرس جو تعاون جن کو نہیں پکڑ سکتا وہ ایسے ہی لوگ اللہ علیہ پا سکتے. تو وہ کیٹیگری جسمانی اعتبار سے تو وہی ہے، لیکن وہ اللہ والے کی نسبت سے بچ جائے. ہمارے ابا جان یعنی ان کے دادا اور شیر ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ جب انتقال ہوا مولانا صدیق صاحب کا تو چونکہ انجینئر تھے یہ اور بہت بڑی سروس اور بڑا تجربہ تھا، تو ان سے کہا کہ آپ زمین کا انتخاب کریں. اور جو زمین بتائی وہاں جب اس کی کھدائی ہوئی تو کہتے ہیں کہ میں نے زندگی میرا تجربہ ہے پورا تقریباً 40-50 سال کی بڑی سروس تھی اور بڑے انعامات انہیں ملے تھے. کہتے تھے ایسی مٹی کے متعلق میں کہہ سکتا ہوں کہ اس میں لاش سڑ نہیں سکتی، ساری بدل لاش کبھی سڑ نہیں سکتی اس میں. یہ مٹی میری کہہ رہی ہے خود. اب یہ دیکھیے کیا بات ہے، جیسے یہاں بزرگ بیٹھے ہیں آپ کے مدنہ پیر، وہ اتفاق سے وہاں بیٹھے ہیں جہاں وہ آپ کے چشمے جو ہیں گندگ کے. اب لوگوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ وہاں جاؤ تو وہ بیماری خارش وارش سب ختم ہو جاتی. میں خود جا کے نہایا ہوں اس حوض میں، تو وہ پانی ان میں لینا یا اس میں ڈوبنا یا نہانا اسی وقت احساس ہوتا ہے کتنی گندگ ہے. تو سوتا ایسا وہاں اس بزرگ کی جگہ بھی ہوتا دراصل یہ جیسے اب عرب جہاں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے تو دعا مانگ لی کہ ان کی اولادوں میں ایسا ہو ویسا ہو، بھوکے نہ مرے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، جیسے قرآن کہہ رہا تھا مومن جوئی ہوں آمن من خوف. لیکن باقی توجیہات دیکھیں گے آپ تو کوئی ایسی معجزاتی بات نہیں ہے. ہوتے ہیں ایسے ٹاپو دنیا میں، وہاں اللہ نے عربوں کو آباد کیا جہاں تیل بھی ہے، جہاں سونا بھی ہے، جہاں وہ بھی ہے. جتنے اسلامی ممالک ہیں عربوں کو چھوڑ دیجیے آپ،
وہاں دنیا کی بہترین مادی یعنی وہ ہے. ابھی دیکھیے اب آیا ہے کہ تیل کے چشمے ہیں. کہاں یہ روس لڑنا چاہ رہا سے چیچنیا سے. آذربائیجان کا سارا تیل اس طرح سے جا وہ ہے نہیں. اللہ حضرت نے آج دیکھ لیا افریقہ میں جتنے ممالک جہاں مسلمان بیٹھا وہاں بہترین چیزیں. یہ کیا بات قدرت کا نظام ہے صاحب. بالکل اسی طرح جیسے کہ جہاں گائے پیدا ہو رہی ہے, جہاں گدھا پیدا ہو رہا ہے, جہاں کتا پیدا ہو رہا ہے, انسان کا کتے پیدا ہو رہا ہے. کائنات میں جراثیم یا کائنات میں جو وہ ہیں عناصر وہ تو وہی ہیں, لیکن ہر وجود جو ہے اپنے عناصر کو لے لے رہا ہے. جس رحم میں جو کیفیت ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. گائے کے پیٹ میں گائے کا بچہ آ رہا ہے, گدھے کے پیٹ میں گدھی کے پیٹ میں گدھے کا بچہ آ رہا ہے. اسی طرح اعلیٰ حضرت انسان کے پیٹ میں انسان کا بچہ آ رہا ہے. اور مزے کی بات ہے آنے کے بعد بھی وہی عناصر لے رہا ہے اپنے جس کی ضرورت ہے. آم اپنے عناصر لے رہا ہے, جام اپنے عناصر لے رہا ہے, نیم اپنے عناصر لے رہا ہے. کریلا دیکھیے کتنا کڑوا, وہ دوسری چیزیں لیتے ہیں کہ وہی لیتا ہے جو اس کو ضرورت ہے. اس کی اپنی آئیڈینٹی ہے, کڑوا ہے وہی لے گا. حالانکہ بکھری ہوئی ہے کائنات میں سارے عناصر بکھرے ہوئے, وہ لے سکتا ہے غذا جہاں سے چاہے جون سی چاہے, نہیں لیتا وہ وہی لے گا جس کی ضرورت. تو کلو یعمل علی شاکلتہ, قرآن کی ایک آیت ہے کہ ہر شے جو ہے عمل کرتی ہے اپنے اندر کی شکل جو اس کی بنی ہوئی ہے اس پر. کلو یعمل علی شاکلتہ, جو وجود ہے جو آ گیا بن کر ایک طریقے سے, اب اس کو اسی کی ضرورت ہے, وہ اپنی شکل پہ عمل کر رہی ہے. کلو یعمل علی شاکلتہ. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ. یہ لوگ بس اسی کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس خدا بادلوں کے سایہ میں آ جائے. من الغمام والملائکۃ, اور اب ملائکہ بھی آ جائے. وقضی الامر, فیصلہ ہو جائے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اللہ کی طرف سارے امور پلٹ کے جانے ہیں. تو کیا ایسا نہیں ہوا تھا ایکچولی؟ یہی تو ہو رہا تھا. ملائکہ آپ کے ساتھ تھے, ان اللہ ملائکۃہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا, ملائکہ آپ کے ساتھ, ساری تعینیں آپ کے ساتھ. ابرو تو سادی نے ایک اپنے رنگ میں کہا نا, ابرو بادو مہو خورشید فلک درکارم تاتو نانے بکفاری و بخم تقری. لیکن یہاں تو مادی طور پر بھی آپ کے ساتھ ساتھ سایہ ابر کا ٹکڑا ایک چلتا رہا. اب دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, سندھی لوگ کہتے تھے یہاں برسوں بارش نہیں ہوتی تھی, برسوں بارش نہیں ہوتی تھی. جب سے مہاجرین آئے بارش شروع ہوئی. اب اس کی سارے سے تک سائنٹیفک توجہ میں کرتا ہوں. جب اتنا مہاجر آ گیا, پانی کہاں سے آئے گا استعمال کیا. پھر لوگ پنجاب سے بھی آ گئے, ادھر سے بھی آ گئے, ادھر سے بھی آ گئے. کراچی ایک بڑا شہر ہے سب, اب سب کو پانی اتنا ہو رہا ہے کہ توبہ بس نہیں ہوتے, توبہ کرتے ہیں اتنا پانی آ رہا ہے. یہ کیا بات ہے؟ مانتی توجہ. حالانکہ کچھ برسوں پانی نہیں پڑتا تھا یہاں, چیختے رہتے تھے, لیکن اتنی آبادی آ گئی, پانی کی ضرورت ہے, کائنات گڑبڑ شروع ہوئی. جو اس کا ربوبیت کا نظام ہے اس میں ہلچل شروع ہوئی. خود بخود ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ایسے انتظامات رکھتا ہے کہ جب ایک کوئی تغیر آیا ہے تو باہر سے دوسرا تغیر ہو, اور ربوبیت چلتی رہی. یہ اللہ کا انتظام ہے. رب العالمین اپنے آپ میں کہتا ہے کتنی بڑی بات ہے, چھوٹا سا ٹکڑا ہے, لیکن جب آپ غور کریں گے تو ایک مچھر کو بھی بھوکا تو نہیں رکھتا نا, اس کی بھی غذا موجود ہے. حتیٰ کہ جسے آپ رنگ و یابس کہتے ہیں, یعنی ایک تو اچھائی کیجیے, ایک برائی کیجیے. جو چیز بظاہر آپ کو بری لگ رہی ہے وہ دوسرے کے لیے غذا ہے. ابھی دیکھیے نا آپ سانس سوچ رہے ہیں, وہ گندی ہو جاتی ہے ساری اندر سے, باہر سے آکسیجن لے رہے ہیں, اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ آپ پھینک رہے ہیں. وہی کاربن ڈائی آکسائڈ درختوں کی زندگی ہوتی ہے, ان کی غذا. کیسا عجیب بات ہے, اس ہاتھ دے اس ہاتھ میں وہ آکسیجن دے رہے ہیں آپ کو, آپ ان کی چھوڑی ہوئی آکسیجن استعمال کرتے ہیں. اندر ساری وہ سارا جتنا اس نے اپنا پھیل کیا آپ کو باہر کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ دیا, وہ ان کی غذا. یعنی آپ کی برائی ان کی اچھائی ہو گئی, اور ان کی برائی آپ کی اچھائی ہو گئی. ایسا خدا کا ایک فعل ہے, ایک نظام ہے جو بیلنس پاور جسے کہتے ہیں نا. بظاہر تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ بڑی گردے کو تھامے ہوئے قوت شکل جو ہے, دو قوتیں دریافت ہوئی ہیں موجودہ یعنی سائنس کی روح. ایک جاذبیت کی جو کھینچتی ہے, ایک اس کی جو پھینکتی ہے.
جسے بجلی میں دو ہیں، ایک پکڑ لیتی ہے اور ایک پھینکتی ہے. تو یہ کروں کا نظام موجودہ سائنس کہتی اس طرح ہے کہ اس میں ایک تو پھینکنے کی قوت ہے، ایک جاذبیت کی قوت ہے، دو پہ پورا نظام چل رہا ہے. کروڑوں سیارے، سورج سب تھمے گا. آپ بتائیے نا بازار کتنا بڑا ہے، اتنی زمین ہے اتنی بڑی، اس میں 3 حصے پانی ہے، 5 میل کا گہرا سمندر ہے، اور ایک بوند پانی ادھر اوپر نہیں جاتا، سب وہیں گردش میں رہتا ہے. گردش کا معیار بھی ایسا ہے، کیونکہ گردش سلو ہو جائے تو پانی نیچے گرے گا. گردش کا معیار بھی ایسا ہے، قوت ثقل بھی ایسی ہے، سب کچھ ایسا ہے کہ وہ پانی جناب 3 حصے پانی ہے اور ایک حصہ زمین ہے. اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ پوری یہ ہمارا کرہ جو ہے محفوظ ہے، گردش کر رہا، پتہ نہیں چلتا اس کی رفتار کتنے میل ہے. مجھے سے ظاہر ابھی علم نہیں ہے اس کا، جو رفتار ہے جس رفتار میں گھوم رہی ہے ہماری زمین میں اس میں تو انسان کتنی دفعہ گر کے اٹھے، ہر ہی نہیں سکتا. وہ کون سی بات ہے جس کی وجہ سے باقاعدہ چل رہا ہے، کود رہا ہے، بھاگ رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے. ہوائی جہاز ہونے سے سارا بیلنس ہے، اس تمام بیلنس باقی ہے. یہ قدرت کا ایک نظام ہے. اس کو جیسے ہم مادی نظام کو سمجھتے ہیں، اسی طرح روحانی نظام ہے. سمجھ میں نہیں آتا بازار، لیکن وہ چل رہا ہے. وہ اللہ کا سب سے بڑا نظام ہے روحانی نظام جو ہے، کیونکہ مادی نظام اس کے سطح میں بنا ہے. لولا کا لما خلقت الافلاک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آپ کو نہیں پیدا کرتا کائنات کو نہ پیدا کرتا. تو اصل تو تعارف حضور کا تھا، یا اللہ کا تھا تعارف. جیسے خود فرماتا ہے كنت كنزا مخفيا فحببت ان ادخل فخلقت آدم فخلقت، میں نے نبی کے ذکر کو پیدا کیا یا آدم کو پیدا کیا یا فخلقت الخلق کو پیدا کیا. اب اس آدموں میں آدم جو ہے حضور کی ذات، اس کے لیے پوری کائنات بنائی گئی. لولا کا لما خلقت الافلاک، میں نہ پیدا کرتا افلاق کو اگر تجھے نہ پیدا کرتا. تو کیا بات ہے، یہ پوری چین ہے، یہ سمجھنی پڑتی ہے کہ جمادات سے نباتات، نباتات سے حیوانات، حیوانات سے انسان، انسان سے بااخلاق انسان، باکردار انسان، انبیاء اور پھر نبی کے جسم سے. یہ ہے پھل اس پوری درخت کائنات کا. وراٹ سے شروع پربرہما تسمے شری گرو نما کہتے ہیں کہ ایک بنیاد میں اس کائنات کے جگت گرو ہے. وراٹ سے شروع سب سے ازلی انسان ہے، ازلی آدیا برہمن ہے، ازلی انسان ہے. آدیا برہمن دویتیہ پراربدھ، دوبارہ وہ آئے گا. خیر وہ تو بات الگ ہے، دوسرا سبجیکٹ ہے. لیکن وہ آدیا برہمن ہے، وہ ازلی انسان ہے جس پر یہ پوری کائنات ہے. وہ بیج ہے اور آخر میں پھر وہ آدم بھی وہی ہے، آدم کی پیشانی پر بھی اسی کا نور ہے، خاتم بھی وہی ہے. آپ ہی کی ذات ہے. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن. وہی ایک اسی کو سمجھنا ہے. وہ ظاہر ہے اور ایک باطن ہے. باطن میں اللہ ہے، ظاہر میں حضور نبی کے رسول. یہ ایک ایسی توحیدی کیفیت ہے جس کو سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے. وجود حضرت اگر نہ ہو تجھے الجھن تو کھول کر کہہ دو، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن. اقبال نے کہا ہے اگر تجھے الجھن نہ ہو تو میں کھول کے کہہ دوں کہ وجود حضرت انسان، جسے آپ آدمی کہتے ہیں، نہ روح ہے نہ بدن ہے. ان دونوں کا اجتماع اجماع ہے جو وقتیہ طور پہ آیا تو انسان کہہ رہے ہیں اس کو. حالانکہ جب یہ الگ تھے تو کوئی نہیں کہتا تھا، وہ شے مذکورہ نہیں تھے، غیر مذکور شے تھے. جب مل گئے بشریت اور یہ دونوں آ کے مل گئے، یعنی ظاہر اور غائب جو تھے وہ دونوں آپس میں جب جوڑ ہوا تو اس کو شہادت بولتے ہیں. انسان گواہی دے رہا ہے ہر بات، یہ چیز ظاہر ہے، ہر شے غائب ہے اور ہر شے شاہد ہے، حاضر ہے. آخر یہ انار کہاں چلے جاتے ہیں جو آپ سبزیوں میں کھاتے ہیں؟ گرمیوں میں پھر کی سردی میں آم ہے، گرمیوں میں کھاتے ہیں، پھر اگلی گرمی میں موجود. کہاں گئے تھے وہ؟ یہ درخت پتجھڑ شروع ہوتی ہے، دیکھو تھوڑے دور پھر باہر میں نئے گوبلے آتے ہیں. بھائی یہ کہاں جا رہی ہیں اور پھر کہاں سے آ رہی ہیں؟ حشر نشر ہو رہا ہے نہیں؟ دیکھ رہے ہیں نا. اس چیز کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے جو رات دن انسان دیکھ رہا ہے کہ بازار ہر چیز غائب. اب سب پانی کروڑوں کیا خربوں گہرت روز سمندر میں گر رہا ہے مختلف جگہوں. تو سمندر تو اوپر کے کیا سے کیا نہیں ہو جانا چاہیے. پھر کروڑوں دریا گر رہے ہیں پوری اس ہمارے گر رہے ہیں اس سمندر میں. کہاں جا رہا ہے پانی؟ اللہ نے دوسرا سسٹم رکھا. گرمی آتی ہے نا، وہ فراز بن گئی. یہ کھیل کیسا چل رہا ہے دیکھیے. اب وہ امر بن کے گرا جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ادھر ادھر اس میں سب پر، پھر وہ دریاؤں کو وہی تازگی بخش رہا. نہ یہ جدا ہے نہ وہ جدا ہے.
صرف ایک چین ہے، بس یہی چین ہے کائنات میں جو چل رہی، کوئی جدا نہیں ہے۔ اس توحید کو دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ ہی اللہ ہے ہوتا ہے۔ وحدت الوجود کا مسئلہ جو صوفیہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ اس پورے سسٹم کو سمجھ لو بس۔ یہ آنسو آ رہے ہیں یہ بھی میرے آ رہے ہیں، جو بول رہا ہوں یہ بھی میں ہی بول رہا ہوں، جو سن رہا ہوں وہ میں ہی سن رہا ہوں۔ یہ ہے کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے خدا کی ذات ہے اور کوئی نہیں، واجب الوجود ہے، وہی ایگزسٹ کرتا ہے۔ باقی سب جو ہیں وہ حادثات ہیں، سمجھ لیجیے۔ بارک اللہ علیہ وسلم ورفعنا وإياكم